آج ہم لیسن نمبر 18 سٹارٹ کریں گے لائف ان دی یو کے کورس کا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اسٹڈی گائیڈ 2026 ایڈیشن سے یہ لائف ان دی یو کے کا ہم کورس بنا رہے ہیں۔ اس میں آلموسٹ 35 سے 36 لیسنز ہوں گے، ہر ویک میں 3 لیسن اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ اس کو فالو کرتے جائیں اور پورا ایک دفعہ کورس فنش کریں، اور اس کے بعد آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پریکٹس ٹیسٹ کریں اور پھر ایگزام دیں۔ اگر آپ آئی ایل آر اپلائی کر رہے ہیں، برٹش سٹیزن شپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کو لائف ان دا یو کے اور B1 کورسز چاہیے۔ B1 کے لیے میرے ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں، اور لائف ان دا یو کے کا بھی ٹیسٹوں کی بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بک بھی پڑھائیں، تو یہ اس وجہ سے ٹھیک ہے۔ تو یہ بک کے بارے میں انفارمیشن ہے، ویڈیو کو یہاں سٹاپ کر کے آپ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ بس یہی ہے، یہ 2026 کا لیٹسٹ بک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لائبریری سے بھی لے سکتے ہیں، پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور جب میں آپ کو یہاں پڑھا رہا ہوں پیج بائی پیج، تو ساتھ ساتھ میرے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے، اور ہم نے سب سے پہلے ونسٹن چرچل کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم ورلڈ وار 2 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران ظاہر ہے یہ بھی پرائم منسٹر بنا تھا، تو اس کا ہم پڑھ لیں گے۔ ونسٹن چرچل واز دا سن آف اے پولیٹیشین اینڈ بیفور بیکمنگ اے کنزرویٹو MP in 1900 was a soldier and a journalist۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ایک سولجر بھی تھا، جرنلسٹ بھی تھا۔ 1900 میں یہ MP بنا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے لیکن یہ پولیٹیشین بننے سے پہلے جرنلسٹ اور سولجر تھا۔ In 1940 he became the prime minister and refused to surrender to Nazis, an inspirational leader to the British people۔ 1940 میں یہ جب پرائم منسٹر بنا تو اس نے جرمنی کے آگے ہاتھ ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے۔ He lost in the general election of 1945 but returned as prime minister in 1951۔ تو جو 1945 کا الیکشن ہوا اس میں یہ ہار گیا، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وار ٹائم پرائم منسٹر تھا۔ تو اینی ہاؤ he was MP until he stood down at the 1964 general election following his death in 1965۔ سو 1964 کے الیکشنز میں اس نے حصہ نہیں لیا، اور 1965 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ He was given a state funeral۔ اور یہ بھی ہے، اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ he remains a much admired figure to this day and 2002 voted greatest Britain of all time۔ اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس نے جنگ میں برٹن کو لیڈ کیا، برٹن کو وکٹری ہوئی، اور پھر جب یہ مرا تو 2002 میں ایک جنرل سروے ہوا، اور اس میں اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گریٹسٹ برٹن آف آل ٹائم کے۔ اچھا، اس نے جنگ کے درمیان بہت ساری اسپیچز کی ہیں، اور ان اسپیچز کے یہ کچھ ایکسٹریکٹس یعنی کچھ لائن ان اسپیچز سے ہیں، تو آپ کو کوشچن ان کے بارے میں آئے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ کو یہ فار ایگزامپل آئی ہیو نتھنگ ٹو آفر بٹ بلڈ ٹوئل ٹیئرز اینڈ سویٹ۔ میرے پاس اور دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا خون، میری محنت، پسینہ، آنسو، یہ سارا۔ تو اس طرح کی ایموشنل باتیں کر کے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کیا تھا۔ تو اس آپ کو کوشچن یوں آئے گا کہ ایک لائن یہ لکھی ہوئی فار ایگزامپل آئے گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس نے بولا تھا، تو آپ کو 4 نام آئیں گے، اور پھر آپ نے اس میں سے ونسٹن چرچل کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جو ہاؤس آف کامنز کو 1940 میں جو اسپیچ دی تھی، تو وہ یہ تھی وی شیل فائٹ آن دا بیچز، وی شیل فائٹ آن دا لینڈنگ گراؤنڈ، یہ سارا وی شیل۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سینٹنس، یہ ساری نہیں آئے گی یہ والی، لیکن اس میں سے اگر کوئی لیٹس ہے یہ والی میں سے اگر کوئی سینٹنس آ جاتا ہے اور آپ کو اس میں وی شیل لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیں گے کہ یہ چرچل نے بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اور پھر ڈنکرک کے بعد 1940 میں اس نے یہ کہا تھا کہ نیور ان دا فیلڈ آف ہیومن کانفلکٹ واز سو مچ اوڈ بائی سو مینی ٹو سو فیو۔ تو یہ جس میں سو مچ، سو مینی، سو فیو، یہ بھی جس میں سو ہوگا نا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چرچل نے بولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کے بارے میں تھا۔ اب ہم باقی پھر جو ورلڈ وار کے بارے میں پڑھ رہے تھے وہ کنٹینیو کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایز ڈیفینڈنگ برٹن دا برٹن ملٹری واز فائٹنگ دا ایکسس مینی ادر فرنٹس۔ ایک تو جرمنی کے ساتھ تو جنگ ہو ہی رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی برطانیہ کی جو فوج تھی وہ اور بھی مارچوں پہ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ان سنگاپور دا جاپانیز defeated the British and then occupied Burma۔ سنگاپور میں جاپانیوں نے برطانیہ کو شکست دے کے برما پہ قبضہ کر لیا۔
threatening India, اور پھر آگے انڈیا کو بھی خطرہ آ گیا. The United States entered the war when the Japanese bombed its naval base on Pearl Harbor in 1941 December. تو یہ امپورٹنٹ ہے. امریکہ ورلڈ وار 2 میں تب آیا جب جاپان نے ان کے پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا. یہ انہوں نے ادھر بھی بنایا ہوا تھا, انہوں نے دنیا میں ساری جگہوں پہ بنائے ہوتے ہیں اپنے بیسز. تو 1941 میں the same year means 1941 میں ہٹلر attempted the largest invasion in history by attacking Soviet Union. Okay. اب 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین, جس کو روس کہتے ہیں, رشیا کہتے ہیں, اس پہ حملہ کیا, اس کو قبضہ کرنے کے لیے. اٹ واز دا فیئرس کانفلکٹ, اور اس میں بہت سارا نقصان ہوا. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کب یہ سوویت یونین پہ حملہ ہوا, اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں جرمنی کو شکست ہوگی. The Allied forces gradually gained the upper hand, winning significant battles in North Africa. Okay. یہاں سے میں پڑھتا ہوں یہاں سے. On 6th June 1944, Allied forces landed in Normandy. This event is often referred to as a D-Day. Following victory on the beaches of Normandy, the Allied forces pressed through France and eventually into Germany. The Allied comprehensively defeated Germany in May 1945. This is very important. تو ابھی آپ جنگ جیسے جاری ہے. پھر 6 جون 1944 کو ایلائڈ فورسز یعنی برطانیہ اور اس کا گروپ یہ نارمنڈی میں لینڈ ہوئے. مینز نارمنڈی میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے. اس کو ڈی ڈے کہتے ہیں, ڈیسائیڈنگ ڈے, یعنی فیصلہ کن ڈے بنا, کیونکہ پھر یہاں سے جمع ہو کے پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے پھر حملہ کیا. اور پھر نارمنڈی میں جب ان کو جرمنی کو ہرا کے پھر آگے انہوں نے جرمنی میں انٹر ہوئے, اور press through France and eventually فرانس سے ہوتے ہوئے جرمنی میں انٹر ہوئے, اور پھر جرمنی میں انٹر ہو کے انہوں نے ہٹلر کو مکمل طور پر شکست دے دی مئی 1945 میں. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ ڈی ڈے کا ڈیٹ کیا تھا جرمنی میں, یا ہٹلر کو کب شکست ہوئی, مئی 1945 میں. The war against Japan ended in August 1945 when the United States dropped its newly developed atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Okay, یہ وہ ٹریجڈی ہے جو کہ ہوئی جاپان کے ساتھ. 1945 میں جاپان جنگ ہار گیا کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جاپان کے 2 شہروں پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرا دیا, ایٹم بم گرا دیا, اور سب کچھ جل گیا. Scientists led by New Zealand-born Ernest Rutherford working on Manchester and Cambridge University were the first to split the atom. تو 1 منٹ پہلے یہ میں آپ کو پڑھا لوں, سمجھا لوں, اور پھر میں بتاتا ہوں. جس سائنٹسٹ نے ایٹم بم بنانے کا فارمولا دیا تھا اس کا نام تھا ارنسٹ رادرفورڈ, اور وہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتا تھا, لیکن وہ مانچسٹر اور کیمبرج یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہا تھا کیونکہ اس نے سپلٹ دی ایٹم کیا. اس نے بم بنانے کے لیے یہ ایک تجربہ نہیں کیا, وہ سائنسدان تھا. اس نے جب ایٹم کو توڑا تو اس میں سے بہت ساری انرجی نکلی, تو پھر اس کو سوچ آئی کہ یعنی اس کو نہیں سوچ آئی مینس کہ اس کے جو سائنٹسٹ ساتھ کام وام کر رہے تھے لوگوں نے پھر سوچا کہ اگر اس طرح ملینز اور ٹریلینز آف ایٹمز کو جمع کر کے بم بنا کے اور اس کو پھاڑا جائے تو پھر تو بہت زیادہ انرجی نکلے گی, تو پھر وہ بہت ڈسٹرکشن بھی ہوگی, دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوا کہ برٹش سائنٹسٹ went to take part in Manhattan Project in the United States which developed the atomic bombs. تو پھر برٹن کے سائنسدانوں نے بھی اس پروجیکٹ میں حصہ لیا جس کو مینہٹن پروجیکٹ کہتے ہیں, امریکہ میں ہوا, اور وہاں پہ انہوں نے اسی فارمولا کی بیس پر ایٹم بم بنایا. اب آپ کو کوشچن اس میں کیا آئے گا کہ امریکہ نے جاپان کے کن 2 شہروں پہ ایٹم بم گرایا, تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا ہیروشیما ناگاساکی. کبھی کبھی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے تو 1945 ہے. اس کے علاوہ سائنسدان کا نام پوچھے گا کہ کس سائنسدان نے ایٹم کو سپلٹ کیا, تو ارنسٹ رادرفورڈ ہے. کبھی کوشچن آتا ہے اس کا تعلق کہاں سے تھا, نیوزی لینڈ سے. کبھی یہ کوشچن آتا ہے, اور زیادہ تر یہ کوشچن آتا ہے کہ وہ کن 2 یونیورسٹیز میں اس نے کام کیا, مانچسٹر میں اور کیمبرج میں. پھر آپ کو ایک کوشچن آئے گا کہ مینہٹن پروجیکٹ جو تھا وہ کیا تھا اور کہاں ہوا, تو یہ سارے کوشچن آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. الیگزینڈر فلیمنگ یہ وہ تھا جس نے پینسلین بنائی. تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. بورن ان اسکاٹ لینڈ, فلیمنگ مووڈ ٹو لنڈن ایز این انجینئر اینڈ teenager and later qualified as a doctor. تو یہ ڈاکٹر بنا.
اسکاٹ لینڈ کا تھا. ہی واز ریسرچنگ انفلوئنزا ان 1928 when he discovered penicillin. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ انفلوئنزا فلو کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا جب اس کو پینسلین مل گئی 1928. ٹھیک ہے. دس واز دین فردر ڈیولپڈ انٹو یوزیبل. اوکے. By 1940s it was mass production and Fleming won Nobel Prize in Medicine. اور 1940 میں اس کو ماس پروڈکشن میں آ گئی, یعنی کہ لوگ خرید سکتے تھے, استعمال کر سکتے تھے, اور 1945 میں اس کو نوبیل پرائز ملا میڈیسن میں. پینسلن از اسٹل یوز اینڈ ٹریٹڈ فار بیکٹیریل انفیکشنز. تو یہ آپ کو جو ہائی لائٹ کیا اس کو آپ دیکھیں گے. اب 1945 میں جنگ ختم ہو گئی, اس کے بعد برطانیہ میں کیا ہوا وہ ہم پڑھیں گے. Britain since 1945 the welfare state. Although UK had won the war, the country was exhausted economically and people wanted change. Okay, تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس میں نئے طور پہ ساری تبدیلیاں کرنی پڑی تھی, ری اسٹرکچر کرنا پڑا. In 1945 the British people elected Labour government. The new Prime Minister was Clement Attlee, who promised to introduce a welfare state outlined in Beveridge Report. 1945 میں لیبر گورنمنٹ آئی. کلیمنٹ ایٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا, اور اس نے کہا کہ میں اب اس ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں گا بیسڈ آن بیوریج رپورٹ. یعنی بیوریج رپورٹ کوئی لیبارٹری میں میڈیکل رپورٹ نہیں تھی. بیوریج ایک اس کا منسٹر تھا, اس نے اس کو ایک پلان بنا کے دیا کہ اب لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے اس طرح کام کرنا ہے تاکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. تو پھر کلیمنٹ ایٹلی نے سب کو کہا کہ میں اس کنٹری کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں گا. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسی اسٹیٹ کہ جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی لک آفٹر کرے اگر جب کبھی ان کو پرابلم ہو. In 1948 Anna Bevan, Prime Minister for Health, led the establishment of NHS. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں آپ. 1948 میں این بیون جو کہ اس کی یعنی کہ قیادت میں این ایچ ایس بنی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وچ گارنٹیڈ منیمم اسٹینڈرڈ ایٹ health care for all free at the point of use. A national system of benefits was introduced. Social security, ٹھیک ہے, from cradle to grave, یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک. The government took ownership took into the public ownership nationalized railways, coal mines, gas, water, electricity. یہ سارے ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. کلیمنٹ ایٹلی نے 1945 میں یو کے کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے پرامس کیا. 1948 میں این ایچ ایس بنا جو کہ فری علاج سب کے لیے تھا. اس کے بعد بینیفٹ کا سسٹم بنا. پھر اس کے بعد ایک اور جو کام بہت ہوا وہ امپورٹنٹ وہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں جیسے ریلوے, کول مائنز, گیس, واٹر, الیکٹریسٹی, ان ساروں کو نیشنلائز کر دیا, یعنی کہ سرکار کی امانت, سرکار کی پراپرٹی بنا دیا, یعنی یہ سرکاری ادارے بن گئے, پرائیویٹ نہیں تھے. Another aspect of change was self-government to former colonies. پھر ایک اور چینج کلیمنٹ ایٹلی نے کہا کہ اب ہم صرف اپنے ملک پہ ہی فوکس کریں گے, چونکہ برٹش امپائر نے تو ساری دنیا پہ مختلف کنٹریز پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ اس کی امپائر کا حصہ تھے. تو اس نے سوچا کہ اتنا درد سر لینے کی کیا ضرورت ہے, ساری دنیا کے ملکوں کو ان کو آزادی دے دیتے ہیں, وہ خود جو مرضی کرتے ہیں. In 1947 independence was granted to 9 countries, including India, Pakistan and Ceylon, which is now Sri Lanka. تو 1947 میں 9 کنٹریز کو انہوں نے آزاد کر دیا, اور اس میں انڈیا, پاکستان بھی تھا اور سیلون, سری لنکا بھی تھا. ٹھیک ہے. Colonies in Africa and Caribbean and Pacific achieved independence over the next 20 years. اور پھر اگلے 20 سال میں انہوں نے بہت سارے اور کنٹریز کو بھی آزادی دی تاکہ سارا فوکس برٹش پبلک کے اوپر ہو اور اپنی کنٹری پہ ہو. The UK developed its atomic bomb and joined the North Atlantic Treaty Organization. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. An alliance of nations set up to resist the perceived threat of invasion by Soviet Union and its allies. So پھر یو کے نے اپنا ایٹم بم بھی بنا لیا اور پھر نیٹو کا حصہ بن گئے. اور نیٹو بیسیکلی رشیا کے خلاف بنا, یعنی اس طرح ہوا کہ سارے کنٹریز کو ڈر تھا کہ کہیں رشیا جو ہے نا وہ ہم پہ یورپ کے
ہم پہ اٹیک نہ کر دے، تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو نیٹو کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کا حصہ بنے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی پہ بھی رشیا نے اٹیک کیا تو ہم سارے مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. وہ رشیا ایک بہت بڑا کنٹری تھا نا، سوویت یونین اس وقت کہتے تھے اس کو. Britain had a conservative government from 1951 to 1964. Okay. پھر یہ 1951 سے 64 تک پھر کنسرویٹو گورنمنٹ آ گئی، لیبر ہار گئی. In 1950s was the period of economic recovery after the war, increasing prosperity. بڑا پھر اس میں پیسہ آیا سارا کچھ. ہیرلڈ میکملن جو کہ پرائم منسٹر تھا، فیمس فار his wind of change speech and decolonization of India. سو ہیرلڈ میکملن جب پرائم منسٹر کنسرویٹو اس ٹائم 1951 اور 64 کے درمیان ہوا، تو اس نے ونڈ آف چینج ایک اسپیک کہ ہم ایک تبدیلی کی ہوا لے کے آئیں گے اور یہ سارا کچھ تبدیل کر دیں گے، اور مختلف کنٹریز کو اور بھی کنٹریز کو آزادی دے دیں گے تاکہ وہ اپنا جانیں اور ہم اپنے فوکس کریں. تو یہ جو دو ٹاپک ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھ لیا ہے، پیج 52 پہ کلیمنٹ ایٹلی کے بارے میں پڑھا، ولیم بیوریج. اب تھوڑی سی ان کی زیادہ ڈیٹیل ہے. Clement Attlee was born in London in 1883. His father was a solicitor, and after studying at Oxford University, Attlee became a barrister. He gave this up to do social work in East London and eventually became a Labour MP. تو کوشچن آپ کو آئے گا کہ ایٹلی کہاں پڑھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، کیا تھا بیرسٹر، پھر اس کے بعد وہ بیرسٹرشپ سے ختم ہو کے تو اس نے ایم پی بن گیا، لوکل ایم پی بن گیا. He was Winston Churchill's deputy prime minister in the wartime coalition government and became prime minister after the Labour Party won 1945. Okay. He was the prime minister from 1945 to 1991 and led the Labour Party for 20 years. یہ اس نے 20 سال لیبر پارٹی کو لیڈ کیا اور 1945 سے 1951 تک یہ پرائم منسٹر بھی رہا. اور پھر یہ وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریز تھے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، جو کہ ہم نے پیچھے جیسے ریلوے ہو گیا، الیکٹریسٹی ہو گیا. ولیم بیوریج یہ وہ آدمی ہے جس کی رپورٹ، جس کی پلان کے اوپر ویلفیئر اسٹیٹ بنی. ولیم بیوریج، لارڈ بیوریج واز برٹش اکانومسٹ اینڈ سوشل ریفارمر. پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کون تھا، تو اکانومسٹ تھا اور سوشل ریفارمر تھا. He served briefly as Labour MP and then subsequently the leader of Liberals in the House of Lords, and is best known for his 1942 report Social Insurance of Allied Services, known as the Beveridge Report. یہ ہے اس کا وہ پلان، یہ ہے اس کی جو رپورٹ جس کا ایکچوئل نیم ہے سوشل انشورنس اینڈ الائڈ سروسز، جس کی بیس پر کلیمنٹ ایٹلی نے اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا. ٹھیک ہے، تو اس رپورٹ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ the government should find ways of fighting 5 joint evils: want, disease, ignorance, squalor and idleness, basis of modern welfare state. تو اس نے رپورٹ میں لکھا کہ اگر گورنمنٹ 5 بڑی بیماریوں سے جان چھڑا لے، یعنی کہ نمٹ لے، تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی. وہ کیا تھی؟ وانٹ یعنی لالچ لوگوں کے اندر جو تھی، ڈیزیز بیماریاں، اگنورنس جہالت، اسکویلر کا مطلب ہوتا ہے لیزینس، اور آئیڈلنس کا مطلب ہے کام کوئی نہ کرنا، بس موجیں اڑانا. تو یہ اگر قوم میں سے یہ نکال دیا جائے تو قوم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوا. آپ ہمیشہ کی طرح یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس ویڈیو کو یہاں روکیں، کوشچنس کو پڑھیں، آنسرز لکھیں اپنے بک میں، اور پھر چیک کریں کہ کتنے آنسرز ٹھیک کیے ہیں، کتنے غلط کیے ہیں، اور پھر جو غلط ہے ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. سو تھینکس فار واچنگ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو اگلی ویڈیو میں ہم پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، بائے.